جی تو سیکنڈ پلان بی ہم نے رکھا ہوا ہے کہ کیسے پروسیڈ کرنا فرض ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم آپ سے وڈرا کرتے ہیں آپ کا بلہ۔ چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا تھا بلہ ہمارا ہی ہے، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا۔ ہم جب ملاقات کر رہے تھے اس وقت سارے ممبران صاحبان اور چیف الیکشن کمشنر نے خود کہا تھا، ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ پہلے بھی دی تھی، یہ آرڈر تو اورلی اناؤنس ہو چکا تھا، پھر ہم نے 2 درخواستیں دی تھی، الیکشن کمیشن نے کبھی اس کی تردید نہیں کی ہے۔ تو ہمیں امید یہ ضرور ہے مجھے کہ ایٹ لیسٹ بلہ ہمارا ہی ہوگا۔ میکسیمم اگر عدالت ہمیں یہ الیکشن کمیشن کچھ ایڈورس آرڈر کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن پہ کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کے جو ڈاکومنٹیشن ہمارے ساتھ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے ڈاکومنٹس، فارم نہیں ہے، دستخط نہیں ہوا، لہٰذا وہ کمپلیٹ کرے۔ تو امید مجھے یہی ہے کہ اگر میکسیمم آرڈر کریں گے تو یہ ہمیں انٹرا پارٹیز الیکشن کا دوبارہ آرڈر کریں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اٹسیلف بھی غلط ہوگا، لیکن بلہ واپس لینے کا دیکھو انلیس کیونکہ بہت بڑی گیم چلی ہو۔ دیکھیے 29 اگست کا جو کی ڈیٹ ہے وہ اس کی کورٹ کی پہلی ہیئرنگ تھی، اس سے پہلے ان کی جوڈیشل دے دیا گیا تھا، کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیا گیا تھا، تو کورٹ نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا، بیکاز کوشچن یہ تھا کہ ٹرائل کا جب آپ پروڈیوس کریں، آپ جیل جائیں تو وہ آرڈر کس نے کرنے تھے۔ اب ہائی کورٹ نے چونکہ کہا ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ وائڈ ہے، تو وائڈ ہونے کی پروسیڈنگ ہی کہ ایچ اینڈ ایوری آرڈر از ناؤ گون۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 29 اگست سے لے کے آج تک اس کی جتنی بھی کسٹڈی ہے یہ بھی انلیگل ہے، وہ انلیگل کنفائن ہی مانی جائے گی۔ اور جتنی انڈائٹمنٹ ہے، انڈائٹمنٹ بھی ختم ہے، وٹنسز بھی ختم ہے، آرڈرز بھی ختم ہیں۔ ہم نے جو پہلے آرڈر ان کے سامنے فائل کیے تھے ٹرائل کورٹ کے، وہ سارے کے سارے ختم ہیں۔ البتہ بیل کا میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، وہ کنٹینیو کرے گا۔ اچھا گوہر علی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب خان صاحب کو 28 تاریخ کو طلب کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا خان صاحب کا کوئی پرتپاک استقبال کیا جائے گا باہر نکلنے پر؟ کیا آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے انشاءاللہ پارٹی فیصلہ کرے گی، خان صاحب کی ہر جگہ پرتکاب جو ہے نا استقبال ہوگا، لیکن اگر یہ صرف اس کو لے کے آئیں گے، اگر یہ رات کے اندھیرے میں تو لے کے نہیں آ سکتے، کورٹ پروسیڈنگ لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لوگ آئیں گے اور بڑے تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت بڑا استقبال ہوگا خان صاحب۔ اچھا بیرسٹر گوہر صاحب بتائیے گا کہ آج کل انٹرویوز کے بڑا سیشن چل رہا ہے، ملک ریاض کا بھی انٹرویو سنا ہے کہ ریکارڈ ہو چکا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پارٹی میں ڈنٹ ڈالے گا؟ دیکھو انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی، جس سے یہ کوئی انٹرویو لے سکتے سب سے لے لی ہیں۔ اگر اس نے انٹرویو ریکارڈ کروایا اور ہے تو لیٹ دیٹ کم۔ بھائی جہاں تک میں ملک ریاض صاحب کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال ملک ریاض صاحب کبھی کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے، وہ ایک بزنس مین آدمی ہے، سوبر آدمی۔ گوہر علی خان صاحب آپ نے کہا کہ لوگ نکلیں گے، پرتپاک استقبال بھی کریں گے، تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایک جانب اب بھی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جو کارکنان ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے خان صاحب کا آپ لوگ پرتپاک استقبال کریں گے؟ سر جتنے بھی یہ لیڈرشپ بے شک چھپی ہوئی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے ضرور ہے، لیکن عوام اور سپورٹر اور ووٹر آپ دیکھیں گے، انٹرنیشنل میڈیا کتنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو اس پہ بحث کریں گے، آپ دیکھیں گے دنیا امڑ آئی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے ان کو رکھا ہے وہ تو اس بات پہ بزد ہوں گے کہ یہ ان کو نہ پیش کیا جائے اور ان کا ٹرائل جو ہے ان کیمرہ کیا جائے، ان کا ٹرائل جیل میں ہی کیا جائے، لیکن لیٹس دی کامن سینس اینڈ دی گڈ سینس مسٹ پریویل ناؤ۔ بڑا ہو گیا، آپ نے اگست میں کر دیا، میرا تو یہ خیال ہے کہ آج جج صاحب کہتے ہیں کہ میں ریفیوز کرتا ہوں، میں یہ کہ سنتا نہیں، کیونکہ جتنے میں نے آرڈر کر لیے، ہائی کورٹ نے میرا ایک آرڈر نہیں بلکہ سارے کے سارے آرڈر سیٹسفائڈ کر لیے، ان سرکمسٹانسز میں لیٹ دس کیس بی ڈیسائیڈڈ بائی سم ون ایلس۔ لیکن اینی وے اف ہی ہیز ٹو پروسیڈ لیٹ صحیح، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہو۔ دیکھو آئین اور قانون میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کا ٹرائل کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا 23 اکتوبر کو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انڈائٹڈ اور ناٹ انڈائٹڈ، گلٹی اور ناٹ گلٹی، ایچ اینڈ ایوری آرڈر آف دا ٹرائل کورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ہے اور ہائی کورٹ اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرے گی۔ تو یہی ہے، ہوا ہے، اچھی بات ہے کہ ایسا ہی ہو۔ دیکھیے فرد جرم کے لیے تو لانا ضروری ہے۔ ہائی کورٹ کو پہلے ہم نے ایک درخواست دے دی تھی اور ہم نے کورٹ کو کہا تھا کہ ہماری جو ان کے سیکیورٹی کنسرن اس وقت تھی ایف8 کچہری میں، اس وقت ہم نے یہ ایک گزارش کی تھی ہائی کورٹ سے، اور پٹیشن فائل کر دی تھی اور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجازت دی جائے، تو ہائی کورٹ نے اس پہ ایک تفصیلی آرڈر دے دیا تھا، اور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال بیل میٹر میں بھی انیشل سٹیج پہ اور ٹرائل میں بھی آخری سٹیج پہ اور انڈائٹمنٹ کے لیے کسی کا پیش ہونا عدالت میں لازم ہے۔
تو ویڈیو لنک کے ذریعے سے انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا میرے مخالفین کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد کنکلوڈ کریں. مخالفین کی کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کنوکشن ہو, ڈسکوالیفیکیشن ہو, اس کو پولیٹیکل سپیئر سے نکالا جائے. لیکن قانون کے مطابق ابھی پروسیڈ ہونا ہے. ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے ایک آرڈر کیا ہے, اس کے پیرامیٹرز پورے کر کے آگے بڑھنا ہے, اور ایسا ہی بڑھنا چاہیے. یہ ہر شہری کا ایک حق ہے آئین اور قانون کے مطابق. اسی طریقے سے چلیں گے. 28 گواہ ہیں اور 2 اکیوزڈ ہے, وہ اپنے کراس ایگزامینیشن کریں گے, اپنے گواہ بھی پیش کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی صورت ہو سکتا ہے. باقی بھی کیسز ان کورٹوں میں پروسیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو کنکلوڈ کرنا چاہیں ان اکارڈنس ود لا تو ول ٹیک کوائٹ اے لاٹ. دیکھیں ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ صرف ایک نعرہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. ابھی بھی روک ٹوک ہے اور ابھی بھی اجازت کہیں بھی نہیں مل رہی. کے پی کے میں 2 کنونشن ضرور ہوئے ہیں, وہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیے تھے اور بڑا لمٹ کرا لیا تھا, اور ان کے وینیو بھی چینج کرنے پڑے تھے. اس لیے ابھی اجازت تو نہیں مل رہی. اور اسی سلسلے میں ہم نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کریں. اس نوٹیفیکیشن کو آئی جی اور سارے سیکرٹری چیف سیکرٹریز کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, سارے پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر اکارڈنس ود لا وہ آپ کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں, آپ پرمیشن دیں, لیکن ان کو پرمیشن اگر مل جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے پھر ان کو نہ روک. ابھی روک ٹوک تو ضرور ہے, لیکن ہماری کوشش ہے دوبارہ درخواست دیں گے ہم. مینار پاکستان پر نون لیگ نے جو جلسہ کیا تھا, کیا اتنے ہی لوگ آپ پشاور جلسے میں اکٹھے کر پائیں گے؟ سے دگنا ہوں گے پرووائڈڈ کی اجازت مل جاتی, پرووائڈڈ یہ لوگوں کو روک نہ لے, اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں روک سکیں گے. ہم پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دیں گے کہ اب فوراً جلسے کی اجازت آئینی حق ہے, اور اس آئینی حق کو انفورس کرنا عدلیہ کی. پشاور جلسے میں صرف اور صرف پشاور کی شہری ہوں گے یا ملک بھر سے کارکنان کو آپ لوگ دعوت دیں گے؟ کے پی کے کے لوگ ہوں گے, پورے کے پی کے, صرف کے پی کے لوگ دیکھیں اور دیکھ لینا لوگ کتنے تعداد میں آتے ہیں. دیکھیں شاید بلاول ٹک ٹاک میں بزی ہے تو اس کو گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے. جب وہ نیچے دیکھیں گے, وہ ایک شعر ہے نا کہ جب دھند ختم ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا گھوڑے پہ سوار ہے کہ گدھے پہ سوار ہے. چھوٹو زرداری کو پتہ چل جائے گا, اور وہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کراچی میں. بیرسٹر صاحب, عمران خان کی رہائی کے لیے اب قانونی طور پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس اگلی رکاوٹ ہے, اس میں ضمانت کی اپلیکیشن کہیں فائل کی ہے ابھی یا کوئی فائل نہیں کی گئی؟ دیکھیے ضمانت کی اپلیکیشن آپ فائل کر سکتے ہیں. ابھی جو لا چینج ہوا ہے اس کے مطابق پہلے آپ نے ٹرائل کورٹ میں دینا, اور ٹرائل کورٹ کے بعد آپ ہائی کورٹ آتے ہیں اور سپریم کورٹ آتے ہیں. چونکہ ابھی جوڈیشل ہوا نہیں ہے اس لیے وہ اپلیکیشن فائل نہیں ہوئی, لیکن امیڈیٹلی انشاءاللہ اپلیکیشن فائل کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مشرق بینک کا جو لیٹر آیا ہے دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف کہ نہیں پیسے ان کے حکومت پاکستان کے تھے, نہ حکومت پاکستان کی ریکویسٹ تھی. دیٹ جو ہے نا ان کے کیس جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا.